عامر صاحب، بجٹ اور پاکستان کے اندرونی معاملات اور جو سیاسی جماعتوں کی ہلکی پھلکی موسیقی اس کے اوپر شروع ہو گئی ہے، اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو ایک بڑا انسیڈنٹ انڈیا کے اندر احمد آباد کے اندر ہوا، میرا خیال ہے وہاں سے ہمیں شروع کرنا چاہیے۔ جی ظاہر ہے بہت ہی تکلیف دہ بات ہے، اور 241 لوگ جو ہیں جہاز کے اس حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں، 11 بچے بتائے جا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس طرح کا خاص طور پہ جب جہاز کا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ایک دم سے انسیکیورٹی سی ہو جاتی ہے، کیونکہ پوری دنیا کا نظام جو ہے جہازوں کے ارد گرد کرتا ہے، تو جہاز میں بیٹھتے ہوئے پھر ڈر لگتا ہے۔ اور ویسے انڈیا کی جو ایئر انڈیا کا ریکارڈ جو ہے وہ فلائنگ کے حوالے سے کافی خراب ہے، تو بہرحال تکلیف دہ واقعہ تو ہے، اس کی جتنی اس کے ساتھ ہمدردی کی جائے ٹھیک ہے، مگر ہمیں آف کورس اس کی افسوس کرنا چاہیے۔ مگر میں آج بہت زیادہ اس پہ افسردہ تھا، تو مجھے ایک گھر کے بچے نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اس نے مجھ سے جس پہ میں سوچنے میں مجبور ہو گیا، اس نے کہا جی یہ کتنے لوگ اس میں ہلاک ہوئے؟ میں نے کہا 241 لوگ۔ اس نے کہا جی 4 گھنٹے سے آپ ٹی وی پہ یہی چل رہا ہے، تو انہوں نے کہا جی روز کے 200-400 بچے لوگ جو ہیں وہ پچھلے 2 سال سے فلسطین کے اندر جو ہے شہید کیے جا رہے ہیں، تو اس کا تو اتنا ذکر نہیں ہوتا، خیر موازنہ نہیں بنتا کہ، اور بالکل ہر حادثے کے اوپر افسوس کرنا چاہیے، مگر ایک سوال ہے ضرور کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ جو یہ ہماری جنریشن کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہولوکاسٹ کا تو چل رہا ہے، وہ بالکل وہ بھی ایک بہت افسوسناک تھا، مگر یہ ہولوکاسٹ سے کم نہیں ہے، اور یہ آئندہ کئی نسلوں تک یہ بھی جو غزہ میں ہوا ہے یہ یاد رکھا جائے گا، اور اتنا ہی یاد رکھا جائے گا، یہ ضرور ہے۔ اور دوسرا یہ باقی خبروں پہ جانے سے پہلے کہ وہاں پہ ابھی یہ اس واقعات کی روشنی میں جو ایک ٹینشن چل رہی ہے ایران اور امریکہ کی، امریکہ پلس آپ اسرائیل کر لیں، تو وہ ایک نیکسٹ لیول پہ چلی گئی ہے۔ ابھی ریسنٹ جو کہ خبریں کل سے چل رہی ہیں کہ امریکہ کی سخت الفاظ کے بعد کہ اگر انہوں نے افزودگی بند نہ کی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے بعد امریکہ نے یہ انخلاء شروع کر دیا ہے اپنے سفارتی اسٹاف کا، کویت سے، بحرین سے، قطر سے، خلیجی ریاستوں سے، جہاں جہاں ان کی بیسز ہیں، کیونکہ ایران نے یہ کہا ہے کہ ان کے اوپر یہ اگر حملہ ہوتا ہے تو وہ پھر جوابی کارروائی امریکہ کی پورے خطے میں جو بیسز ہیں اس کے اوپر وہ کر سکتے ہیں، تو اس لیے ایک بہت زیادہ ٹینشن بڑھ گئی ہے۔ ظاہر ہے ہمارا ہمسایہ ملک ہے ایران، تو ہمارے لیے بھی فکر مندی کا معاملہ آتا ہے، اور ہمارے اوپر بھی اس کے اثرات ہیں، اس لیے یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بجٹ ہے، یہ بجٹ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ ایک تو ایسے وقت پہ ہو رہا ہے کہ دنیا کی ایک ری الائنمنٹ چل رہی ہے کہ یوکرین کے اندر بھی ابھی جنگ جاری ہے، پھر یہ ایران اور اس کی امریکہ کی ٹینشن ہے، یہ بالکل ہمارے دروازے پہ جنگ آ گئی، ہماری اپنی انڈیا کے ساتھ ابھی جنگ ٹلی نہیں ہے، ابھی انہوں نے کہا ہوا ہے کہ آپریشن سندور جو ان کا ہے وہ اس کے اندر پاز ہے، ابھی اس کو وقتی طور پہ سسپینڈ کیا ہے، سو یہ اس لیے بھی اس کے اندر جو ہے 2 چیزیں ہمارے لیے، ایک ہمیں سیاسی استحکام چاہیے، دوسرا معاشی استحکام چاہیے۔ سیاسی استحکام چاہیے اس لیے کہ مشکل وقت کے اندر بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اکٹھے ہوں، اور اکٹھے ہونے کے لیے جو ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، اپوزیشن کو بھی اور پی ٹی آئی جیسی پارٹیوں کو بھی، یہ نہیں کہ جب سر پہ پڑ جائے وقت پہ اور تب اس وقت یاد کیا جائے، ان کو اچھے وقتوں میں یاد کر لیا جائے۔ اب آ جاتے ہیں جی بجٹ کے اوپر، کہ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ نے اس کے بجٹ کے اندر باقی چیزیں تو دیکھیں گے، ابھی یہ اس کے اوپر ابھی پارلیمان کے اندر بحث ہوگی، ظاہر ہے پاس ہوگا، ریویژن کی امکان تو ہوتا ہے، مگر حکومتیں بڑا کام ہوتا ہے، بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں تبدیل کرتی ہیں، بڑی چیز نہیں کرتی ہیں، مگر ایک چیز پہ پھٹا پڑ گیا ہے، اور پھٹا بڑا سیریس پڑ گیا ہے، وہ یہ پڑ گیا ہے کہ گورنمنٹ نے فنانس بل کے اندر جو اس دفعہ قانون کے اندر جو ایف بی آر کو افسران کو اختیارات دیے جا رہے ہیں کہ ایف بی آر کے افسران جو ہیں مڈ لیول کے،
وہ کسی بھی کمپنی کے سی ای او کو، ڈائریکٹر کو، سی ایف اوز کو شعبے کے اندر رات کے 12 بجے بیڈ روم کے ان کے گھس کے ان کی تجوریاں کر کے گرفتار کر سکتے ہیں، اور اگر ان کو لگے کہ یہ ضروری ہے تو کمشنر کو اطلاع دینا بھی ضروری نہیں ہے، بعد میں اطلاع دے سکتے ہیں شعبے کی بنیاد میں یا بیٹمنٹ کی اس میں بھی کہ ملوث ہونے کے صورت میں بھی کیا جا سکتا ہے، اور شواہد کی شک کی بنیاد پہ بھی ہو سکتا ہے، تحقیق بعد میں ہوگی۔ جس طرح پیکا کے اندر قانون ہے تو وہ اس طرح ہی یہ بھی ہے کہ اس کے بعد انڈسٹریز، پھر اس کے بعد پہلے ہی یاد رہے کہ پاکستان کے اندر جو ایکسٹرنل فائنینسنگ ہے جو پرائیویٹ سیکٹر سے آنی تھی، وہ حفیظ پاشا صاحب کی یہ رپورٹ ہے کہ 55% کم ہوئی ہے۔ پہلے ہی یہاں پہ جو ڈونرز ہیں، پرائیویٹ ڈونرز اس ملک میں انویسٹ نہیں کر رہے، اور اس کے بعد تو پھر انڈسٹریز کو جو ہے اگر گروتھ آپ کریں، ترقی ہو، ان کے پاس وہ خود بھی کمائیں، ملک بھی کمائے، تو گنجائش میں پیسہ نکلتا ہے۔ یہ کوئرسو پاور جو تھی نا، زبردستی کرنا، اور اس ملک کے اندر چلے ٹھیک ہے آپ نے ٹیکس زیادہ کلیکٹ کرنا ہے، ان کو تو پہلے پکڑیں جو کہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے، ریٹیلر کو چھوڑ دیا، پراپرٹی والوں کو خوش کر دیا، اس کے بعد آپ نے بگ ذمہ دار کو، چھوٹے کے بیچارے کے تو قیمہ نکل گیا ہے تو ان کو چھوڑ دیا۔ تو یہ بجائے اس کے کہ آپ کورسو طریقے سے کیا جائے، اور اس ملک میں جس کے اندر قانون کو مس یوز کرنے کی ایک تاریخ ہے کہ پولیس والوں کو پہلے ہی پیکا آیا ہے، کسی کو بھی پکڑ کے وہ کسی شک کی بنیاد پہ بھی مقدمے میں ڈال دیتے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا پاکستان کے تمام انڈسٹریز، بزنس مین جو ہیں، ان کے اوپر بھی یہ تلوار لٹک رہی ہے۔ تو یہ پہلے بھی یہ مس یوز میں نے کہا نا، جہاں جس ملک کے اندر ہو تو وہاں پھر اور ڈر جاتا ہے۔ اس پہ پڑ گیا ہے پھڈا۔ میں ابھی نوید قمر صاحب کو بھی سن رہا تھا، اور بھی کہ پیپلز پارٹی والے بھی نہیں چاہیں گے، اور وہاں پہ جو اسی وجہ سے کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ فائنانس منسٹر جو ہے انہوں نے آلموسٹ دھمکیانہ اس میں یہ کہا کہ اگر اس کا کچھ قانون ہے اگر لوگوں نے پاس نہ کیا، اب یہ آپ نے دیکھیں جب یہ بل پاس کروایا جاتا ہے نا بجٹ کے موقع پہ، تمام اپنے ایلائز کو ساتھ لیا جاتا ہے، ترلے منتیں کی جاتی ہیں، ایون اپوزیشن سے بھی بات کر لی جاتی ہے، اور وہ بجائے اس کے انہوں نے وہ پھر کس کو دھمکی دے رہے ہیں؟ اپنی ایلائز کو ہی دے رہے ہیں کہ اگر اس کو روکنے کی کوشش کی تو پھر 500 ارب روپے کے ہمیں اور ٹیکس لگانے پڑیں گے۔ اب وہ پتہ نہیں بعد میں وہ منی بجٹ کے ذریعے لگائیں گے، کیسے لگائیں گے، کیا ہوگا، مگر یہ پھڈا پڑ گیا، یہ پھڈا پڑ گیا ہے۔ مزید جو ہے ایک تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ایک طرف تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ 37,000 روپے کی جو منیمم بیج ہے جو ہے آپ نے جو ہے وہ اس میں اس کو بڑھانے کی کیوں کوشش نہیں کی گئی؟ انہوں نے کہا جی مجھے جو ہے وہ سرمایہ کاروں سے میں نے پوچھا، انہوں نے بہت سخت ریئیکشن دیا، تو یہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کو سرمایہ کاروں کا ایک طرف اتنا درد آیا، ایک طرف ان کو ڈرا رہے ہیں، ساتھ میں ہی انہوں نے یہ جسٹیفائی کیا جب ان سے اس بات پہ ایشو تو ہے نا کہ راتوں رات جو ہے سینٹ چیئرمین اور اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہے ان کی 13,600,000 گنا تنخواہ بڑھ گئی، 600% اوپر نکل گئی، وہ تنخواہ ان کی بڑھا دی گئی، پہلے 7-7 لاکھ کے قریب ایم این ایز اور منسٹر کی کر لی گئی ہیں۔ اس کا بڑا جسٹیفائی کیا انہوں نے، دیکھے نا وہ بیچارے جو ہے غریب نہتے لوگ جو ہیں کئی سالوں سے ان کی تنخواہ نہیں بڑھی، وہ کہہ رہے ایک دم بڑی ہے تو اس لیے بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے کہ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ان کا جتنا درد ان کا جو ہے ایم این ایز منسٹرز، اور وہاں پہ آپ نے تو دیکھا ہی ہے عام آدمی نے وہ جو پارکنگ میں اگر چلے جائیں تو جو ایس یو ویز کا گاڑیاں ہیں، جو شان و شوکت ہے، کون سا غریب پارلیمنٹیرین ہے؟ یہ سیاست کوئی غریبوں کا کام ہے؟